السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ازیڈما ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی زیادہ مفید ہے ریسپائریٹری انفیکشن کے لیے، یعنی سانس کی نالی کے انفیکشن کے لیے۔ یہ ویسے بیکٹیریل میڈیسن ہوتی ہے، ازیترومائسن سالٹ پایا جاتا ہے اس کے اندر، اور یہ بہت ہی زبردست ٹیبلٹ ہوتی ہے۔ اس میں 250 mg کی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہے، اس میں 500 mg کی بھی ٹیبلٹ ہوتی ہے، اور اس میں ازیڈما سیرپ بھی آتا ہے۔ آج میں آپ کو ازیڈما ٹیبلٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ 500 mg والی ٹیبلٹ ہے اور اس کی قیمت تقریباً 315 روپے ہے۔ اس میں 6 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی ڈوز یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیبلٹ روزانہ کھانی ہے، اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک ٹیبلٹ دن میں 2 بار بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے تقریباً 5 دن تک کھانا ہے۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرتا ہے، بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، لرنجائٹس، جس میں ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے اور ہم ٹھیک طرح سے بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ وائس باکس جو ہوتا ہے گلے کا، اس میں سوجن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ازیڈما ٹیبلٹ بہت ہی مفید سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2، فرنجائٹس، جس میں ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ گلا خراب ہونے کو فرنجائٹس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، تو ازیڈما ٹیبلٹ فرنجائٹس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جو ٹونسلز، یعنی کہ جو ہمارے گلے کے غدود ہوتے ہیں، تو اس میں جو انفیکشن ہو جاتی ہے گلے کے غدود میں، تو اسے ٹونسلز کہتے ہیں۔ تو انفیکشن کی وجہ سے بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ازیڈما ٹیبلٹ بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 4، جن کو نمونیا بخار ہو جاتا ہے، جس سے لوور ریسپائریٹری انفیکشن ہو، ان کے لیے بھی ازیڈما ٹیبلٹ بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ لوور ریسپائریٹری انفیکشن میں آپ کو بتا دوں، پھیپھڑوں کے انفیکشن کو کہتے ہیں لوور ریسپائریٹری انفیکشن، تو ان کے لیے ازیڈما ٹیبلٹ بہت مفید ہے۔ نمبر 5 ہے برونکائٹس، جس میں دمہ کا مسئلہ ہوتا ہے، دمہ یعنی کہ سانس کے مریض، تو انفیکشن کی وجہ سے سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور کھانسی بھی شدت اختیار کر جاتی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو برونکائٹس کے لیے ازیڈما ٹیبلٹ بہت مفید ہے۔ نمبر 6، سائنوسائٹس کے جو مریض ہیں جس میں ناک بہت زیادہ بند رہتی ہے، اور ناک کے ارد گرد جو خالی جگہیں ہیں، 6 خالی جگہیں بتائی جاتی ہیں جن میں انفیکشن ہو جاتی ہے، اسے سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ یہ مریض بھی ازیڈما ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے اوٹائٹس میڈیا، یعنی جن کو انفیکشن کی وجہ سے کان میں درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال فائدہ مند ہے۔ نمبر 8، ٹائیفائڈ کے مریض کے لیے تو یہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید سمجھی جاتی ہے، تو ٹائیفائڈ کے مریض بھی ازیڈما ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، سکن انفیکشن، یعنی جلد کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ گولی مفید سمجھی جاتی ہے۔ اور نمبر 10 پر گونوریا جو کہ ایک سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اس میں بھی ازیڈما ٹیبلٹ کا استعمال بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے نقصان یعنی سائیڈ ایفیکٹ کی طرف، تو اس کے استعمال سے بعض اوقات سینے میں درد یعنی چیسٹ پین ہو سکتا ہے، نازیا یعنی دل خراب ہو سکتا ہے، وومٹنگ الٹی آ سکتی ہے، انڈائجیشن پیٹ نظامی انہضام خراب ہو سکتا ہے، یعنی کہ موشن لگ سکتے ہیں، کانسٹیپیشن قبض ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈیک سر درد ہو سکتا ہے، روزینس یعنی گھبراہٹ، غنودگی یا بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آ سکتا ہے۔ ان سب کے علاوہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس ٹیبلٹ یا ازیترومائسن فارمولے سے الرجی ہو تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز مت کریں، اور ڈاکٹر کے مشورے سے کسی متبادل ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔